ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثرت کے ساتھ تحمل اور برداشت کی احادیث مبارکہ کو بیان فرمایا۔ بڑی عظیم حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، آپ لوگوں پہ رحم کریں، آپ کے اوپر ہمیشہ رحم کیا جائے گا۔ آپ لوگوں پہ رحم کریں گے، اللہ ہمیشہ آپ پہ رحم فرمائے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ آپ لوگوں کو معاف کریں، اللہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ 100% بھی اگر میں کہوں کہ ہمارے اندر یہ صفت موجود نہیں تو واللہ ہمارے اندر 100% یہ صفت موجود نہیں۔ ہمارے ملک میں ایک مدت سے ہم جس مشکل سے گزر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہماری انا ہے، وہ ہماری شخصیت پرستی ہے کہ اس بندے کی ہمت ہی کیا ہے، وہ ہوتا ہی کون ہے ہمیں چھیڑنے والا۔ ضروری نہیں کہ ظلم یہ ہے کہ آپ کسی کو تھپڑ مار دیں، آپ کسی کے اوپر قتل، کسی کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، اللہ معاف فرمائے، یا آپ کسی کو جو ہے اس کی جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچا دیں، صرف یہ ظلم نہیں، اس سے بڑے ظلم بھی ہیں کہ آپ کسی کی کردار کشی کریں، کسی کی غلط تصویریں بنا کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں، کسی کی غلط ویڈیو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آپ پھیلا دیں۔ یہ کچھ دنوں سے، کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں یہ ایک بہت بڑا یہ گناہ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے یقیناً بہت بڑی شرم کا مقام ہے، اور ہم اس پہ بہت زیادہ شرمندہ بھی ہیں کہ ہمارے ملک کے جو بڑے لوگ ہیں، جن کے باغ دوڑ جن کو ہم نے دی ہوئی ہے، جن کو ہم نے ووٹ دیے اور ان کو ایوان اقتدار تک پہنچایا، ان کی زندگی کے جو شب و روز ہیں وہ ہمارے سامنے جو ویڈیو پہنچی ہیں وہ اتنی شرمناک ہیں کہ ہمارے بڑے کیسے ہیں۔ جہاں یہ ظلم ہے کہ یہ جو ملک کے بڑے ہیں ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بڑا ظلم ہے، لیکن یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، اللہ کی قسم ہے اس سے بڑا ظلم یہ ہے، اور وہ لوگ اس سے بڑے ظالم ہیں چاہے کوئی بھی ہو، جنہوں نے ان کی جو ہے وہ نازیبا تصویریں اور ویڈیو بنا کے معاشرے میں ان کو جو ہے وہ اپنا رسوا کیا ہے، ذلیل کیا ہے۔ یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام نے میری زندگی، میری عمر کوئی 32 سال کے قریب ہو رہی ہے، میں نے 32 سالوں میں دین کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں پڑھا کہ آپ کسی کے گناہ کو دیکھیں اور پھر اس کو لوگوں میں پھیلا دیں۔ یہ میں نے کسی کتاب میں، نہ قرآن مجید کے حوالے سے نہ احادیث مبارکہ کے حوالے سے، اور کچھ جماعتیں میں نے سکول کی بھی پڑھی ہیں، میں نے سکول کے کسی بک میں یہ سبق ہمارے اساتذہ نے نہیں پڑھایا کہ آپ کسی کی برائیوں کو زمانے میں پھیلا دیں، اور کچھ باتیں ہم اپنے ملک کے قانون کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، نہ ہی ہمارا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی شخص کسی برائی میں مبتلا ہے تو آپ اس کی ویڈیو بنائیں اور اس کو معاشرے میں رسوا کر دیں۔ اور بڑی بدقسمتی سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ایسا کرنے والے کوئی جاہل لوگ نہیں، کوئی ان پڑھ نہیں یا اجہل نہیں کہ چلے بندہ ان پڑھ ہے اس لیے وہ ایسا کر رہا ہے، کوئی بھی ہو، لیکن یہ بڑے عہدوں پر اور بڑے منصب پر فائز ہیں اور ان کی حرکات کتنی عجیب ہیں۔ میرا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، الیس المؤمن، مومن کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں ہو سکتی۔ کون کون سی؟ الطعان، کہ وہ کبھی کسی کو تانا نہیں دیتا، جو مومن ہے وہ کسی کو تانا نہیں دیتا، ولا باللعان، اور کسی کے اوپر لعنت نہیں کرتا، ولا بالبذی، اور کسی کو گالی نہیں دیتا۔ الیس المؤمن، مومن ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کو تانا دے، کسی کے اوپر لعنت کرے اور کسی کو گالی دے، یہ مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ اور پھر حدیث مبارکہ ہے، میرا آقا کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی آنکھوں سے کسی آدمی کی برائی دیکھی اور پھر اس نے پردہ ڈال دیا، قیامت والے دن جب وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اللہ اس کی برائیوں پہ پردے ڈال دے گا۔ اور وہ بڑی عظیم حدیث مبارک ہے کہ اگر آپ کسی کو اس جگہ پہ ذلیل کر رہے ہیں یا عزت گھٹانے کے چکر میں ہے جہاں اس کی عزت بنی ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو بھی ان لوگوں میں ذلیل کر دے گا جہاں آپ کی عزت بنی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور